پھر ایک اور بڑا فیکٹر ہے جو کہ جوائنٹ فیملی، جو کہ ٹاکسک جو آپ کے ان لاز ہیں وہ یہ بڑا پلے کرتے ہیں بندے کے ساتھ اور لڑکی کے ساتھ بھی، لڑکے کے ساتھ بھی اور لڑکی کے ساتھ بھی، اور وہ یہ ہے کہ جب ان کی شادی کے شروع کا ٹائم ہوتا ہے اور جب پرائیویسی دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو جیسا فار انسٹنس ہنی مون پہ جاتے ہیں کپلس، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں وقت گزاریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک کمفرٹ زون میں آئیں تھوڑا، کیونکہ ظاہر فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک اچھے مقام پہ جاتے ہیں تاکہ ایک تو کام اور روٹین سے ہٹ کے جگہ ہو، تاکہ آپ ایک دوسرے کو ایک اچھے ماحول میں سمجھ سکیں جو آپ کی روٹین سے ہٹ کے ہے، اور پھر ظاہر ہے کچھ ساتھ کٹھے دن آپ گزارتے ہیں، آپ جب واپس آتے ہیں تو زندگی کے معاملات واپس ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ٹاکسک لوگ ہیں یہ کیا کریں گے، یہ نا ہنی مون کے ساتھ نتھی ہو جائیں گے، یہ ساتھ چلے جائیں گے، تو پورا کا پورا ٹبر ویسے کے لیے کمپنی کرے گا اس کپل کو۔ اور میں نے ایسے کچھ خاندان دیکھے ہیں، زیادہ نہیں بھی تو ایٹ لیسٹ 1-2 ممبرس ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک دیکھا ہے کہ صرف ہنی مون میں نتھی نہیں ہوتے، ساتھ میں کمرہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ کیوں ہیں، مطلب وہ کیوں ہیں، کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ ایگزسٹ کرتے ہی ہیں تو ان کے دماغ کام کیوں نہیں کرتے ہیں، یا تو اوور ورک کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار ان کو کس طرح سے ہم نے نہیں ملنے دینا، ان کے لیے نہیں ہم نے ایسے کوئی سازگار حالات پیدا کرنے کہ جہاں پہ ایک نارمل کمفرٹ زون میں جا سکیں، ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اگر آپ ماحول ہی نہیں وہ کریٹ کریں گے کسی کے لیے تو آپ کیسے اس چیز کی، دیکھیں روٹین میں تو لائف میں پھر ٹائم نہیں ملتا ان چیزوں کا، بندہ ظاہر ہے معاش کے معاملات میں، زندگیوں کے معاملات میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا گھل مل جاتا ہے، اتنا مطلب وقف ہوا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ان چیزوں کے لیے ٹائم نکال پاتا۔ تو یہ جو ٹائم ہوتے ہیں یہ بڑے پریشیس ہوتا ہے، اسپیشلی شادی کے شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے بڑا پریشیس ہوتا ہے۔ تو اس میں جب یہ لوگ ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں اس ٹائم کو، پورے کو خراب کر دیتے ہیں، تو یہ اوور بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے، اور یہاں سے دبنے کا معاملہ زیادہ شروع ہوتا ہے، بیکاز آپ نے اتنے پریشیس کوالٹی ٹائم کو بھی جب تباہ کر دیا کسی کے لیے، پھر تو آپ کی ہر جگہ چلے گی۔ مطلب میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ باقاعدہ بیڈ روم شیئر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہنی مون پہ کپل کے ساتھ، اور کپل جو میز بھی جو مطلب مرد ہے وہ بیوی کے ساتھ نہیں سو رہا، دس از عجیب لیول ہے یار، مطلب عجیب لیول ہے، مطلب اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے میرے آگے، کون لوگ ہیں یار یہ، مطلب نہ ماں کہہ رہی ہے بلکہ ماں ولنگ ہے اس چیز کے اوپر کہ تم بیوی کے ساتھ نہیں سو گے، اور سارا ٹبر ویسے نتھی کیا ہوا ساتھ، مطلب ہے۔ تو سوچنے والے سوچیں اس بارے میں کہ کیوں اتنے زہریلے لوگوں کا کیا مقصد ہوتا ہے، مجھے مقصد نہیں آج تک سمجھ آیا، کیا چاہتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے جو آپ کسی کپل کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ آپ جواب دیں اس چیز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی، بہت زیادہ جواب دیں، یہ کوئی شرم نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جوان بہنوں کے تانے دے کے کہ جوان پہنا کا رشتہ میں شرم نہیں آتی، یار بات سنیں، کچھ نیچرل فینومیناز بھی ہوتے ہیں، کچھ نیچرل اسپیس بھی ہوتی ہے، کوئی فزیکل اسپیس جنرل شیئرنگ میں بھی ہوتی ہے، کوئی بیسک مینرزم بھی ہوتا ہے، ایتھکس ہوتی ہیں، سوک سینس ہوتی ہے، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں اور جو لوگ ان چیزوں کو بڑی برداشت کرتے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کھڑے ہو جائیں ان چیزوں کے اوپر آپ لوگ، سیٹ کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، آپ لوگ جائیں اپنا آپ کمرہ بک کرائیں ان کے لیے جو بھی ہے یار، دس از لائک یہ لڑکے کا اسٹینڈ لینے کی بات ہے، یہ لڑکا نہیں اسٹینڈ لیتا، اب جب لڑکا نہیں اسٹینڈ لیتا یہ پیٹرن بنتا چلا جائے گا، یہ ہیبٹ بنتی چلی جائے گی، اور اس چیز کو یہ شروع میں جب سنپ نہیں ہوئے گا تو یہ پھر بعد میں سنپ نہیں ہوگا، یہ مشکل ہو جائے گا لڑکے کے لیے انلیس وہ بہت کوئی فیوریبل کنڈیشن ہو جائے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جب کسی کو انویلیڈیٹ کرتے ہو، اگلے کی پرسنالٹی کرش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگلے کا اگلا احساس کمتری میں جاتا ہے، انسان جو ہے وہ تھوڑا سیلف ڈاؤٹ میں جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اچھا یار میں شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور پھر خود بھی ایک زبردستی کا جبر اپنے پہ طاری کرتا ہے، زبردستی کی شرم میں اپنے اوپر طاری کرتا ہے کہ اچھا شاید یہ بے شرمی کی بات ہے، ہر چیز بے شرمی ہو جاتی ہے آپ کے لیے، بے شرمی کا لیبل آپ کے اوپر لگ جاتا ہے۔
تو یہ بڑی ٹاکسک حرکت ہے، بہت ٹاکسک حرکت ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ لڑکی جو ہے اس کو نہیں، اگر میکے جانا ہے تو میکے جانا ایک بڑا پرابلم ہے. میکے جانے کے اوپر 100 تانے اس نے سننے ہیں کہ اچھا ابھی تو گئی تھی، اب شادیاں ہو جاتی ہیں تو بندہ سسرال رہتا ہے، اور میکے پہ جانا ایک عذاب ہوتا ہے. مطلب اجازت لینی، جانے سے پہلے کے موڈس، جانے کے بعد کے موڈس، اور پھر اس سے ریلیٹڈ ایشوز. اچھا میکے نہیں جانا، گھر میں سسرال میں کیا کرنا ہے؟ ساروں کی خدمتیں، ٹھیک ہے، کھانے بنانے ہیں، صفائیاں کرنی ہیں، سب کی تانے سننے ہیں، سب کے لیے اہتمام کرنا ہے ہر چیز کا، اور اپنی کوئی اسپیس نہیں ہے، اپنا کوئی اسکیجول نہیں ہے. جو کرنا ہے وہ میاں کے، اگر میاں کے لیے بھی کرنا ہے تو وہ بھی گھر والوں کی مرضی سے کرنا ہے. اپنا ٹائم جو آپ نے میاں کے ساتھ گزارنا ہے اس میں بھی آپ لوگوں کے محتاج ہیں، اور میاں نے آپ کے لیے بولنا کچھ نہیں ہے، میاں نے اسٹینڈ نہیں لینا. میاں بیچارہ جو ہے وہ سب کے آگے دبا ہوا ہے، وہ بولے گا تو گلے سے پکڑا جائے گا، کیونکہ ماں نے یا گھر کے جو بڑے اور لوگ ہیں جو انفلوئنشل ہیں انہوں نے ویسی گچی سے اسے پکڑا ہوا ہے. وہ ذرا چون کرے گا تو اس کی گچی مروڑ دیں گے. مطلب یہ کہ گچی مروڑ دیں گے نہیں، کہ یعنی کہ اس کو احساس یہ دلائیں گے کہ تم زیادتی کرو، تم زیادتی کرو. تو بندہ جو ہے وہ اس طرح کے جو کریکٹرز لڑکے ہوتے ہیں وہ دبے رہتے ہیں، اور وہ اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھاتے، تو اپنی بیوی کے لیے کیا اٹھائیں گے. پھر ایک اور ٹاکسک بیہیویئر ہے جو ہمارے یہاں فیس کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو بہوؤں پہ اہمیت دینا، ہر بات پہ یہ احساس دلانا کہ جو بیٹیاں ہیں وہ زیادہ کرتی ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں، ان کی تربیت زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہیں، اور جو بہوئیں ہیں جو آ کے بیسیکلی ان کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے گھر کو سنبھال رہی ہیں، وہ اچھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ والا کیس ہے جس کے اندر بہوئیں اپنا آپ ڈیووٹ بھی کر رہی ہیں، اس کے باوجود انہیں سننا پڑ رہا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں ہماری، چاہے وہ میرڈ ہیں چاہے ان میرڈ ہیں، وہ بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو بہوئیں. پھر ایک اور نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے حقوق کی جنگ. جو لڑکا ہے وہ ماں باپ کے حقوق تو ان کو دے گا، ٹھیک ہے، وہ تو لازم ہے، بلکہ ڈبل کیا ٹرپل دے گا. لیکن بیوی کے حقوق کی بات جب آئے گی، بچوں کے حقوق کی بات جب آئے گی تو دبا رہے گا، وہ کھل کے نہیں دے گا، وہ بلکہ اس پہ کمپرومائز ہی رکھے گا. ان کو وہ نہیں کھل کر نہ بیوی کے لیے کچھ کرے گا، نہ بچوں کے لیے کوئی ڈیسیجن لے گا، اور ہر وقت اس سوشل باؤنڈنگ میں رہے گا، ہر وقت اس پریشر میں رہے گا کہ اگر میں بیوی کے لیے کوئی چیز کروں گا، اس کو میں کوئی چیز اس کے حق کی اس کو دوں گا کسی بھی طرز میں، چاہے وہ مانیٹری بینیفٹس ہوں، چاہے وہ کوئی کسی قسم کی کوئی فیسلٹی ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہ جو ہے اس کے لیے میں عجیب و غریب طریقے سے آنسریبل ہوں گا، اور مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے ایسے ٹاکسک بیہیویئرز میں کہ جو ایون بچی کی اپنی ملکیت بھی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے شفٹ ہو جاتی ہے. ٹاکسک جو مدر ان لا یا فادر ان لا یا جو بھی پیٹرن ہے ان کا، زیور از دا فرسٹ فارم جو یوزلی منتقل ہوتی ہے، اور پھر اس کی جو پرسنل بلانگنگز ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پرسنل بلانگنگس کے علاوہ، یعنی کہ اگر لڑکا کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی چیز لینا چاہ رہا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس میں بیوی کو بالکل وہ نہیں کرے گا، اس میں نہیں لے گا، ڈیسیجن میں نہیں لے گا، چیزیں نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ ماں باپ کے ہی ڈیسیجن سے چیزوں کو کرے گا. اور بیوی کا جو حقوق ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کے، وہ یعنی اس کو خرچہ دینا ہے، یا اس کے لیے کوئی چیز فیسیلیٹیٹ کرنی ہے، یا اس کو کوئی میڈ رکھ کے دینی ہے، یا اس کو کسی بھی طرح کی کوئی چیز خرید کے دینی ہے، وہ ان چیزوں میں جو ہے ڈنڈی مارے گا. اور لڑکی جو ہے اس کو مسلسل اس طرح سے رکھے گا تاکہ اس کو کہتا رہے گا کہ دیکھو میں تمہیں کر دوں گا، مطلب اچھا بن کے رہے گا لیکن دباوا رہے گا. اس کے لیے اس کے سامنے سٹینڈ نہیں لے گا، فیملی کے سامنے اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے گا. اور جب سٹینڈ نہیں لے گا تو لڑکی کبھی بھی امپاورڈ فیل نہیں کرے گی کہ میرے ساتھ میرا میاں کھڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے بولے گا، وہ میرے حق کے لیے بولے گا، میری آواز ہے، وہ میری اسٹرینتھ ہے. وہ تو جب وہ ایلیمنٹ جتنے مرضی آپ کمرے میں پوچھو پوچھو کر لیں کہ جی ہاں جی تم بڑی اچھی ہو، میں تمہیں بڑا پیار کرتا ہوں، تم بس میری فیملی کا خیال رکھو، تم بس دیکھو ان کو ناراض نہ کرو، تو لیکن اگر آپ حقیقی چیز میں اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، اسٹینڈ نہیں لے رہے ہیں، تو پھر چیزیں، آپ یو ہیو اے ویری ویک ریلیشن شپ وتھ یور وائف. آپ حق پہ نہیں ہیں، آپ سچائی پہ نہیں ہیں، آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں اپنے طریقے سے، کیونکہ آپ کو کوئی مینیپولیٹ کر رہا ہے، اور آپ اپنی کیپیسٹی میں آگے مینیپولیٹ کر رہے ہیں. آپ نہ اتنی اسٹرینتھ ہے آپ میں کیا نہ آپ ان کو ہینڈل کر سکیں، نہ آپ اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی نہ چاہتے ہوئے آپ زیادتی پہ جو میل ممبرز ہیں ایسے. پھر کچھ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو آپ کو بڑے شدید نظر آئیں گے فیملیز کے اندر، ٹاکسک بیہیویئر جو نظر آئے گا. اس میں سب سے ایک جو پرومیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو رولز آپ کے گھر والوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، وہ بہوؤں کے لیے نہیں ہیں. بہوؤں کے لیے الگ رولز ہیں بالکل. اسپیشلی آپ دیکھیں گے کہ جو بڑا پرومیننٹ فیکٹر آتا ہوتا ہے
کہ ایک تو اس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ کمپیریزن کریں گے ہر چیز میں، بیٹیوں کو بہتر اور بہویں جو ہیں وہ بدتر. ہر چیز میں بیٹیاں بہتر ہیں، چاہے وہ میرڈ ہیں چاہے وہ ان میرڈ ہیں. ان کی پرفارمنس، ان کی کارکردگی، ان کا گھر کو سنبھالنا، ان کا بچوں کو سنبھالنا، ان کی کوکنگ، ان کی ڈیووشن، ان کی گھرداری، وہ سب اچھی. ٹھیک ہے. جو بہو ہے وہ چاہے گال رہی ہے اپنا آپ کے لیے، لیکن وہ پرلے درجے کی فارغ انسان ہے. اس کے لیے آپ کی کبھی کوئی منہ سے اچھے لفظ نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے. ہمیشہ آپ اسے ڈیگریڈ کریں گے، ہمیشہ اس کی ایفرٹس کو نلیفائی کریں گے، ہمیشہ اسے یہ احساس دلائیں گے کہ یار شی از ناٹ گڈ انف، اور ہمیشہ کبھی بھی اس کی عزت اس کے میاں کے آگے نہیں بننے دیں گے. اور وہ میاں بھی سمجھ نہیں آتی مجھے ایسے لوگوں کی کہ جو سب جانتے ہوئے چپ رہتے ہیں اور وہ نہیں اس چیز کو ریئلائز کرتے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ یعنی یہ ماں باپ کی خدمت نہیں ہے کسی بھی طرح سے، کہ آپ حق سچ کے ساتھ نہ کھڑے ہو سکیں اور آپ بیوی کا ساتھ نہ بن سکیں. ڈبل اسٹینڈرڈس کی ایک اور ایگزامپل جو ہم بہت شدید دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اسپیشلی جب ہم پریگنینسی کا ٹائم دیکھتے ہیں، فیملی میں ہوتی ہے جب خاتون، اور وہ جب شی ہیز ٹو لائک ڈو آل دا ہاؤس چورس، شی ہیز ٹو ڈو ایوری تھنگ آن ہر اون، اینڈ دین اس کو ہر وقت سننا پڑتا ہے کہ تم بکھری ہو جو بچہ پیدا کر رہی ہو، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، ہم نے بھی سب تکلیفیں جھیلی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ پریگنینسی کے پیٹرن سے گزر رہا ہوتا ہے، دور سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ بہت ساری چیزوں میں سکنس فیل کرتے ہو. ٹھیک ہے. باڈی ایکس فیل کرتے ہو، سوجن فیل کرتے ہو، سم ٹائمز آپ کو ڈفرنٹ خوشبوؤں سے یا بدبوؤں سے تکلیف ہوتی ہے، آپ نہیں برداشت ہوتا آپ سے، آپ کا دل خراب ہوتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر، آپ کا دل کرتا ہے کچھ کھانے کا پینے کا، یا کچھ خاص کریونگز ہوتی ہیں آپ کی، یا آپ کی باڈی کی نیڈ ہوتی ہے، یا آپ کی میڈیکل نیڈز ہوتی ہیں. وہ سب چیزیں جو ہیں وہ نلیفائی ہو جاتی ہیں. سسرال والوں کی نظر میں وہ نخرے ہیں، اور وہ یہ کہیں گے، آپ کو بار بار اس چیز کا احساس دلائیں گے کہ تم بکھری ہو جو بچہ پیدا کر رہی ہو، یا تم اکیلی ہو دنیا میں جو بچہ پیدا کر رہی ہو، ہم نے اتنے بچے پیدا کیے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور ہمیشہ اس کی نیڈز کو بھی، ایون جو جینوئن نیڈز بھی ہیں یا جینوئن اس کے جو ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو بھی نہیں کسی بھی خاطر لایا جائے گا. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ان کی بیٹی فیملی میں ہے، ٹھیک ہے، اور یوزلی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جب بچی فیملی میں ہوتی ہے تو کچھ خواتین اپنے اینڈ کے مہینے ماں کی طرف گزار رہی ہوتی ہیں، یا پھر کچھ زیادہ طبیعت جن کی خراب ہو ان کو ویسے ہی گھر والے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے ماں تاکہ تمہاری خدمتیں کرے، ہمیں نہ کرنی پڑے. تو وہ اپنے سسرال سے جان چھڑا کے ادھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر وہ بچی جس کو آپ نے اتنے تانے سنائے ہیں وہ سارا دن ان کی خدمتیں کرتی ہیں، وہ ان کے لیے تمام چیزیں اویلیبل کرتی ہیں، ان کے کھانوں کا خیال، ان کی صحت کا خیال، ان کے لوازمات کا خیال، ان کی کمفرٹ کا خیال وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے پھر پھل بھی آئیں گے، ان کے لیے قیمہ بھی بنے گا، ان کے لیے تمام لوازمات بھی ریڈی ہوں گے. ان کا نخرہ ان کی پرابلم نخرہ نہیں ہے، اس کی پرابلم نخرہ ہے. ان کو ذرا بھی کسی چیز سے اکتاہٹ ہوگی، وہ چیز گھر میں آئے گی نہیں، بنے گی نہیں، اس کا ذکر نہیں ہوئے گا گھر میں. کیوں؟ کیونکہ جی بیٹی کا دل خراب ہوتا ہے. اسی طرح جب اس کی ایون جب ڈلیوری بھی ہو جائے گی تب بھی اس کے پورے نخرے اٹھائے جائیں گے، پورا اس کا کیا جائے گا. لیکن وہ کون کر رہا ہوگا خدمتیں؟ وہ وہی بچی کر رہی ہوگی، وہی لڑکی کر رہی ہوگی کہ جس کی اپنا جب فیملی ڈے میں تھی، وہ اپنا جب اس پروسیس سے گزر رہی تھی، تو اس کو کسی بھی خاطر میں نہیں لایا گیا، اس کو کسی بھی طرح سے آپ نے اس کو انسان نہیں سمجھا، اور آپ نے اس کی ہر نیڈ کو نلیفائی کیا، آپ نے اس کی ہر خواہش کو آپ نے کہا کہ نہیں یہ تمہارا نخرہ ہے، یہ تمہارے ڈرامے ہیں. ٹھیک ہے. مگر وہی چیزیں آپ اپنی بیٹی کے لیے کر رہے ہیں، اور بنا کسی گلٹ کے کر رہے ہیں. یہ آپ کو خدا خوفی میں نہیں آ رہی کہ یار ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے یہ باتیں اپنی بہو کو سنائی ہیں اور ہم وہی چیزیں کریں. وہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور پھر ہم اس کو یہ احساس بھی دلائیں گے یو آر ناٹ گڈ انف. تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے. یہ چیز تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ زیادتی ہے، یہ اللہ اس کا آپ سے جواب لے گا، یا آپ جواب دیں اس چیزوں کے لیے. پھر ایک اور ٹاکسک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جو لڑکی اچھا ہاں ایک نندیں وہ ہوتی ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، اور وہ جو ہیں اپنے گھروں میں خوش ہوں یا ناخوش ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے. خوش ہوں تو ایک الگ چیز ہے، ناخوش ہوں تو ایک الگ چیز ہے. مگر ان کا جو ایک بیسک فیچر ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جب آنا نا، انہوں نے اپنی نان سٹاپ انٹرفیئرنس اس گھر میں کرتے رہنا. ٹھیک ہے. جو آپ کے بھائی، اس کے بھائی کا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ماں کے کان بھرنے کا پروسیس جاری رہے گا. اس کو اپنے ٹنگ سے
چیزوں کو ماڈیفائی کرنا, مینیپولیٹ کرنا, تاکہ ماں جو ہے وہ بھائی کے کان بھرتی رہے, مطلب وہ ٹریگر کرتی رہے گی, وہ آئے گی, وہ اپنا کاروائی ڈالے گی اور پھر وہ چلی جائے گی. اور سم ٹائمز کچھ ہوتی ہیں وہ اتنی ٹاکسک اور اتنی انفلوئنشیل ہوتی ہیں کہ وہ جو کاروائی ڈال کے جاتی ہیں نا اس کا اثر کئی دنوں تک رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ماں بھی نہیں سیدھی ہوئے گی, ماں بھی اسی پیٹرن پہ چلے گی جو وہ فیڈ کر کے گئی ہے, اور وہ جو اثر چھوڑ کے گئی ہے اس اثر میں نیکسٹ اس کی وزٹ تک پورا جو ہے نا گھر وہ تگنی کا ناچ ناچے گا. ٹھیک ہے, تو اور ان کی انٹرفیئرنس کا جو انٹینسٹی ہے اور جو پروسیس ہے وہ اتنا کانسٹنٹ اور اتنا زیادہ ہے کہ جس وقت وہ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز کا بالکل وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سسرال میں کتنے وہ اسٹیبل ہیں یا کتنے وہ انسٹیبل ہیں. پر اگر ان کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے تو تب بھی وہ سیکھ کر نہیں آتے ہیں کہ جی میں نے یہاں یہ زیادتی نہیں کرنی, میں نے انٹرفیئرنس نہیں کرنی. اور سم ٹائمز وہ بڑے سکھی ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ سکھ بھی راس نہیں آتا, اور وہ کہتے نہیں ہم نے یہاں آ کر جو ہے نا ایک گند ڈالے رکھنا ہے اور ہم نے جو ہے بھائی کی زندگی جو ہے اس کو اپنے طریقے سے چلانا ہے, کیونکہ بھائی ہمارے ہاتھ سے اگر نکل گیا تو پھر تو یہ بیوی کا ہو جائے گا, اور پھر ہمارے جو معاوضے ہیں جو ہم نے اس سے گین کرنا ہے وہ کیسے ہوگا, ہم نے جیسے بینیفٹس لینے ہیں یا ہم نے جیسے مینیپولیٹ کرنا ہے وہ کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے, یہ بھی بڑا نارمل ہے کچھ ٹاکسک فیملیز میں, اینڈ اٹ ہیپنس لائک ایوری تھرڈ فورتھ ہاؤس کین انڈورس اٹ. اب یہ دیکھیں میں نے جتنی باتیں کہی تب انٹینسیفائی ہو جائیں گی جب جو میل ممبر ہے نا وہ سپورٹیو نہیں ہے. سپورٹیو کس طرح سے نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ دل سے سوچتا ہو کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے میری بیوی کے ساتھ, لیکن ایسی سوچ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اگر آپ پرو ایکٹیولی چیزوں کو کے لیے اسٹینڈ نہیں لے رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کو اٹھ کے کھڑے ہو کے بتا نہیں رہے کہ ان کی باؤنڈریز کیا ہے, اگر آپ سب کے حقوق دے کر بھی اس چیز پر محتاج ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو حقوق نہیں دے سکتے ہیں, تو یہاں پہ آپ غلط ہیں, لوگ غلط نہیں ہیں. لوگ تو مینیپولیٹو ہیں, وہ تو کر رہے ہیں آپ کو مینیپولیٹ, لیکن آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے جو بگیسٹ سولوشن اس چیز کا کہ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈرا دا باؤنڈریز, ہیلدی باؤنڈریز. اگر آپ ہیلدی باؤنڈریز نہیں ڈرا کریں گے, اگر آپ ہر ایک کو اس کی لمٹ میں نہیں رکھیں گے, اگر آپ ایک حد سے زیادہ کسی کی بات سنیں گے, دیکھیے ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے نا, ماں باپ کو اپنے ایک لیول تک سننا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس لیول تک جس لیول تک ضرورت ہے, جہاں وہ فساد بن جائے تو پھر آپ کو بھی ان کو طریقے سے کہنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ آپ ایزی ہو جائے, میں سنبھال لوں گا. ٹھیک ہے, اگر بیوی ہے وہ اگر فساد کریے جو کہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے, تو اس کو بھی ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کی کوئی ڈیمانڈز ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے. ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, بہنیں ہیں وہ آ کر اگر انٹرفیئر کر رہی ہیں, چاہے وہ شادی شدہ ہیں, چاہے وہ سپریٹڈ ہیں, بیوہ ہیں, یا جو بھی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں, یا وہ غیر شادی شدہ اور ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, تو وہ جس کیٹیگری کی بھی ہیں ان کو بھی یہ لمٹ پتہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں آپ میں اتنی سخت ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پھر میں اپنی فیملی لے کے الگ ہو جاتا ہوں, لیکن اگر آپ الگ نہیں ہو رہے ہیں تو آپ یہ بڑا ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ سب کی سپورٹ بننا چاہتے ہیں, تو دوسروں کو بھی آپ کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. دیکھیں یہ چیز بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے ساتھ نا بہت سے لوگوں کی نا امیدیں جڑی ہیں, پیرنٹس کی بھی ہیں, بہنوں کی بھی ہیں, بیوی کی بھی ہے, بچوں کی بھی ہیں. تو جب یہ امیدیں جڑی ہوتی ہیں نا, بھائیوں کی بھی ہیں, تو آپ اگر مینیپولیٹو ہوتے رہیں گے نا تو آپ بیسیکلی گھاٹے میں ہیں. آپ کو اپنی اسٹرینتھ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں ذرا سا اسٹینڈ لوں گا نا اور میں فرم ہو جاؤں گا اپنی بات پہ, تو یہ سب چونکہ مجھ پر ڈپینڈنٹ ہے تو ان کو بھی سننی پڑے گی. لیکن اگر آپ کمزوری کا مظاہرہ کرتے رہیں گے پھر آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا, اور یہ کام آپ کو شروع دن سے کرنا ہے. اچھا دیکھیں یہ چیز آپ کو بھی پتہ ہوتی ہے, جو انسان ہوتا ہے نا, بندہ ہوتا ہے, جو مرد ہوتا ہے, وہ ساری زندگی بیوی کے ساتھ بھی, مطلب بیوی کے ساتھ بھی ایک عرصے سے رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک کلوز ریلیشن شپ ہے, اور ماں کو بھی جانتا ہے, بچپن سے جانتا ہے, بہنوں کو بھی جانتا ہے, تو گھر کے ماحول سے بھی واقف ہے. تو بیسیکلی اسے یہ پتہ ہے کہ میری ماں میں, میری بہن میں, یا میرے خاندان میں جو ٹینڈنسی ہے, جو کیپیسٹی ہے ضلالت گھولنے کی, وہ کس حد تک ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ کتنے کو ٹاکسک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بیوی بیسیکلی کس طرح کی ہے. تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے مرد کا جو کہ ایکسپوجر ہوتا ہے باہر کا, وہ اس چیزوں کو سمجھ لیتا ہے کہ کون کتنا مینیپولیٹو ہے اور کون کتنا گیم کھیل رہا ہے. تو چلو 100% نہیں, لیکن کچھ فیصد تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا کہ یار ایک بندہ اس پوائنٹ پر ریزنیبل یا ان ریزنیبل ہو جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بلا وجہ
دوسروں کی باتوں میں آنے کی بجائے بھی اپنے کان اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور یہ چیز سمجھیں کہ آپ کو کہاں مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ حقوق ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر ایک نے اللہ کے حقوق رکھے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی ایک حد مقرر کی ہے. اگر آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کے حقوق بھی اس کو دیں اور وہ دوسرے کے حقوق بھی لوٹ کے آپ سے بھاگ جائے اور آپ کہیں گے نہیں یار میں سے منع نہیں کروں گا, میں نے منع کیا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا, اس طرح کے گناہ گار نہیں ہوتے ہیں. چپ ہو جانا ایکولی برا ہے. جو ظلم کر رہا ہے نا اس کی ایکول برا ہے, بیکاز آپ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ خاموش رہ کے سپورٹ کر رہے ہیں. آپ ایکٹیولی نہیں اگر سپورٹ کر رہے ہیں نا تو آپ خاموش رہ کر اس کو انکریج کر رہے ہیں, آپ اس کو ہونے دے رہے ہیں, آپ اس کو روک نہیں رہے ہیں, تو آپ ایکولی گناہ گار ہیں. اگر آپ اس پریشر میں ہیں نا کہ ہمیں گناہ گار نہیں ہونا چاہتا تو آپ گناہ گار ہیں, بیکاز آپ اس کے جائز حقوق بھی لڑکی کے اس کو نہیں دے پا رہے. اس کے ساتھ آپ نے محبت کا رشتہ وہ رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کی محبت کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہے. بچوں کی تکلیف, اپنی پریشانی, آپ کی پریشانی, گھر کے مسائل, اور آپ اس کو وہ سپورٹ نہیں دے پا رہے, آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے, آپ اس کے لیے آپ اس کے لیے کسی کو یہ کہہ نہیں رہے کہ یار خبردار کسی کی ایسی کی تیسی میری بیوی کے بارے میں کوئی بات کی. تو یہ بات, اس کے بارے میں بہت ہارڈ کور باتیں کچھ میں اگلی قسط میں کروں گی, اور اس کو آپ سمجھیں کہ وہ کنکلوڈ کر رہی ہوں میں. کچھ بہت اسٹرانگ میسیجز ہیں جو آپ کے سمجھنے بہت ضروری ہیں, آپ کے سننے بہت ضروری ہیں, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو یہ فساد کھڑا رکھتے ہیں.